نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشورى کے سورت کے دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سیاسی اور انتظامی امور کو باہمی مشاورت سے سر انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کا نام شورا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسے اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ اس مسلمان جماعت کے تمام سیاسی امور وہ باہمی مشاورت سے سر انجام پاتے ہیں۔ کوئی فرد واحد کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، بلکہ مسلمان جماعت آپس میں مشاورت کر کے معاملات و مسائل کو حل کرتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو تو جب یہ آیت مبارکہ آئے گی وہیں ہوگی۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اس حقیقت کو بھی واضح کی ہے کہ جو اس سچی تعلیمات کے مخالف ہیں مکہ کے مشرک اور وہ اللہ کی وحدانیت کے بھی انکاری ہیں اور ایک ایسا گروہ اور جتھا بن چکے ہیں جو نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں بلکہ سچی مسلمان جماعت سے بھرپور مزاحمت بھی کر رہے ہیں، مخالفت بھی ان کی کر رہے ہیں اور خود بھی آپس میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، الجھے ہوئے۔ ایسے حالات میں چاہیے تو یہ کہ اپنے عقل کو ایک طرف رکھتے ہوئے، اپنے تجربات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کروائے کہ اللہ نے اس حوالے سے یعنی زندگی گزارنے کے حوالے سے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب ہدایت یا ایک نظام حیات نازل کی ہے، اس کی صداقت اور سچائی کس درجے کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر انسان کے لیے مہربان، رحیم، کریم، مالک کون ہو سکتا ہے؟ جی انسان کی عقل تو ان ٹھوکریں کھا لیتی ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کتنے موقعوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تاجر جو اپنی عقل اور دانشمندی لڑاتے ہوئے بہترین حکمت عملی اپناتا ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ پرافٹ ہو، لیکن پھر بھی نقصان اٹھا لیتا ہے۔ مکہ کے مشرکین کیونکہ تجارت پیشہ تھے، اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور بڑی ان کو اس پر گھمنڈ تھا کہ ہم بہت بڑے سمجھدار لوگ ہیں، کاروبار دنیا بھر میں ہمارا پھیلا ہوا ہے اور ہر ملک والوں سے ہم نے بڑے اچھے تعلقات قائم کر رکھے، لیکن اس کے باوجود ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ جی تو انہیں یہ بات سوچنی اور سمجھنی چاہیے کہ ایسے زندگی کے معاملات میں جو سب سے بڑی طاقت و قوت اللہ کی ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے،
اس سے رہنمائی لینی چاہیے۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تم جب کسی چیز میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ تو اللہ سے کرواؤ، اللہ کا حکم معلوم کرو کہ اس بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ جی عام زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان الجھن میں پڑ جاتا ہے اور اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ اب وہ کیا کرے، تو اس کو اللہ کے احکامات سے رہنمائی لینی چاہیے۔ یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اپنے فیصلے اللہ کے سپرد کرو، اس سے فیصلہ کرواؤ۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، دیکھو اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میرا رب تو اللہ ہے، میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، علیہ توکلت و الیہ انیب، اور اسی کے طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ میں اپنے تمام معاملات میں، زندگی کے تمام امور میں، اب ان مکہ کے مشرکوں کو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، پریشان تھے، باوجود اس کے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، مزاحمت میں انہوں نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی، ہر طرح سے انہوں نے پراپوگنڈے بھی کیے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے عرصہ حیات تنگ بھی کر دیا، خاص طور پر جو کمزور صحابہ تھے ان کو مارا پیٹا، ان پر تشدد کیا، اور ہر اعتبار سے انہوں نے اس دین اسلام کو پھیلنے سے روکا کہ ان کی تعداد بڑھے نہیں اور یہ یہی ختم ہو جائے، یہاں تک کہ آپ کو بھی قتل کرنے کی سازش کی، لیکن ہر معاملے میں ناکام، ہر جگہ پر ناکام، دین اسلام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح بڑے بڑے ان کے جو خود سنجیدہ سمجھدار نوجوان اور بچے ہیں وہ دین اسلام کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عتبہ جو دین اسلام کے سب مخالفین میں سے ہے، اس کا اپنا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ان کا غلام سالم وہ مسلمان، جی ان کی اہلیہ مسلمان ہو گئی، سہیل ابن عمر ان کے دونوں بیٹے مسلمان ہو گئے، جی اسی طرح دیگر جتنے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت سیاسی حیثیت رکھتے ہیں، عدی قبیلے کے سردار اور سربراہ ہیں، وہ مسلمان ہو گئے، ان کے بھائی مسلمان، ان کے بہنوئی مسلمان ہو گئے، دن بدن خود ابو جہل اس کا بھائی مسلمان ہو گیا۔ تو یہ دین اسلام جو ان کے بچے قبول کرتے چلے جا رہے ہیں اور دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت پر سختیاں کرنے کے ناکام ہو رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ یہ ظاہری سہاروں کو دیکھ رہے ہیں، جو اوپر اصل طاقت و قوت ہے اللہ کی، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، اس سے نہیں ڈرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تو اعتماد اس بڑی ذات پر ہے، دنیا کے سہاروں پر نہیں ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربی، لوگو وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں بھروسہ کیے ہوئے ہوں، مجھے تم پر کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، میں اسی کی طرف رجوع کیے ہوئے ہوں۔ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا خالق بھی وہی ہے، اس کی صفات یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، مرد ہے تو اللہ نے اس کے لیے عورت بنائی، یہ اس کی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ نہیں کیا کہ جن سے مخالف سے اس کا کوئی جوڑا بنایا گیا، بلکہ انسان ہی کی جنس سے اس کا جوڑا اللہ نے بنایا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، کیونکہ جو اس میں سکون، جو اس میں محبت اور کشش ہے وہ کسی جن سے مخالف میں نہیں ہو سکتی۔ اور وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، صرف تم ہی میں سے نہیں بلکہ چپایوں میں سے جو تمہاری خدمت پر مامور ہیں، ان کی بھی نسل آگے بڑھانے کے لیے، افزائش نسل کے لیے ان کی بھی جوڑے جوڑے بنا دی، تاکہ ایک کو تم استعمال کر لو تو آگے سلسلہ منقطع نہ ہو، بلکہ آگے ان کی نسلیں بھی تمہاری خدمت پر مامور رہیں، وہ بھی کام کرتی رہیں اسی طرح۔
تمہاری بار برداری، تمہاری خوراک اور تمہاری دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے چوپائے بنائے ہیں، تو ان کے لیے بھی توالد و تناسل کا سلسلہ اللہ نے اس طرح قائم کیا۔ یزرعکم فیہ، اپنی اس تدبیر سے ان سب کو، تم کو بھی، ان جانوروں کو بھی کائنات میں اللہ پھیلائے ہوئے ہے تاکہ وہ اس طریقے سے انسانی ضروریات پوری کرتے رہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، صفات میں، نہ ذات میں، نہ اللہ کی افعال میں، کوئی چیز بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ سب سے بڑی طاقت و قوت کی مالک ذات ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ بہت سارے لوگ وہ جب کسی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، خاص طور پر کسی طاقتور کے ساتھ، اور ان کا معاش ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، حکمران طبقے کے ساتھ بہت سارے لوگ، ان کے جو نیچے عملہ ہوتا ہے، انتظامیہ ہے، وہ ان کے کہنے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، اور وہ اپنی مجبوری یہ بتلاتے ہیں کہ ہم اگر یہ ان کے کہنے پر عمل نہ کریں تو ہمارے لیے معاشی مشکلات ہو جائیں گی، نوکری سے چھٹی ہو جائے گی، ہمارا عہدہ جو آگے بڑھنا ہے، ترقی ہونی ہے، وہ رک جائے گی۔ اور اس وجہ سے وہ انتظامیہ ظلم کرتی ہے، وہ جانتے بھی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، طاقتور حکومتیں ہم سے غلط کام کروا رہی ہے، لیکن وہ کر رہی ہوتی ہیں اپنی نوکری کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، تمہارے معاش، ضروریات، اس کائنات کے وسائل کا مالک یہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ تم نے ان کو مالک سمجھ لیا ہے کہ یہ تمہیں رزق دے رہی ہیں، انہوں نے تمہاری زندگی تمہیں دی ہے، اور اس کو باقی رکھنے کے یہ مالک ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک وہ اللہ ہے۔ آسمان و زمین کے جس قدر بھی خزانے ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں، ان کے نہیں ہیں۔ جو انسان پر قابض ہو چکے ہیں ظلم اور زیادتی سے، وہ تھوڑی مالک ہیں۔ وہ بھی اگر ان کے پاس ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، وہ اللہ نے ان کو تو کیشیئر کے طور پر مقرر کیا تھا، لیکن وہ کیشیئر ہی کیا ہے، بدماشی اور ظلم پر اتر کر خود کو مالک بنا کر بیٹھ گئے۔ کسی بھی فرم کا کوئی کیشیئر کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں مالک ہوں، مالک اور ہوتا ہے۔ لیکن کوئی کیشیئر بدماشی کرے کہ وہ خود ہی کو مالک کہنے لگ پڑے تو وہ بدماشی کر رہا ہے، وہ اپنی اس عہدے کی غلط اس کا استعمال کر رہا ہے، اس کی سوچ منفی ہو گئی ہے، اور وہ تو الٹا گردن زدنی کا مستحق ہے، سزا کا مستحق ہے۔ چہ جائے کہ اس کے نیچے جن کو وہ تقسیم کر رہا ہے وہ بھی یہ سمجھنے لگ پڑے کہ ہاں مالک یہی ہے، اسی کو سب کچھ سمجھنے لگ پڑے کہ ہمیں یہی رزق دے رہا ہے، حالانکہ پیچھے سے جہاں رزق آ رہا ہے وہ تو مالک اور ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے، جس نے اس کائنات میں وسائل کو پیدا کیا اور جس نے اس کائنات میں ضروریات کو تقسیم کیا۔ وہ چاہے گا تو اس کیشیئر کی بھی چھٹی کروا دے گا، ابھی تو وہ دیکھ رہا ہے، وہ تو ابھی امتحان لے رہا ہے کہ یہ کتنی گڑبڑ کرتا ہے، اور اس کو گڑبڑ کرنے دو تاکہ اس کی سخت پہ سزا ہو تو اس کو اچھی طرح سزا ملے، پھر اس کو بچنے کے لیے کوئی راستہ نہ ملے۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اسی اللہ کے پاس ہیں، وہی مالک ہے ان کا۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ رزق کو جن کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو جس ذات نے تمہاری مادی ضروریات کے لیے انتظام کیا ہے اور اس نے اس کائنات کے اندر تمہارے لیے وسائل کو پھیلا دیا ہے، اسی نے ہی تمہارے نظم و ضبط، تمہارے معاشروں کو بہتر طریقے سے زندگی گزارنے، قائم رکھنے کے لیے اس نے تمہیں شریعت بھی دی ہے جی، تمہیں تمہاری خاندانی زندگی کو، عائلی زندگی کو، تمہاری ملکی اور قومی زندگی کو منظم بنانے کے لیے اس نے تمہیں شریعت عطا کی، اور یہ شریعتیں کوئی نئی نہیں ہے،
یہ وہی شریعت ہے جو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی عطا کی تھی. یہ وہی شریعت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی کی تعلیم و ہدایت انسانیت کو کی. یہ وہی شریعت ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی ہے اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے. یہاں 5 اولو العزم انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. یہ ان کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جن پر اللہ نے شرائع کو نازل فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اس کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام در حقیقت ان پر نازل ہونے والی شرائع اور قوانین و ضوابط ہی کی تشریح کرنے والے تھے، انہی کے پیروکار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پھیلا دیا. شرع اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو سننا، مقرر کرنا، متعین کرنا کہ اللہ نے تمہارے لیے ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ کار وہ مقرر کر دیا. اور دوسرا اس کے معنی اظہرہ کے بھی آتے ہیں، ظاہر کرنا، کہ اللہ نے تمہارے لیے شریعتوں کو، شریعت یعنی جس شرع کہتے ہیں اس راستے کو، شارع عام جیسے کہ وہ واضح راستہ، بڑا راستہ جس کے اوپر چل کر انسان منزل تک پہنچتا ہے. تو دین اسلام نے جو انسانیت کے لیے جو اصول، ضابطے اور طریقہ کار مقرر کیے ہیں وہ بھی در حقیقت شرع کہلاتے ہیں، شریعت کہلاتی ہے کہ اس پر انسان چل کر کامیابی کی منزل کو پہنچتا ہے. یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، ان کے معاشرے مہذب ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، اور آخرت کی ترقیات کے بھی وہ مالک ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے وہی دین مقرر کیا اور ظاہر کیا ہے جس کی وصیت اور تاکید اللہ نے نوح کو کی تھی. والذی اوحینا الیک، اور اے پیغمبر جس کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، آپ کی طرف جو قانون اور شریعت نازل کر رہے ہیں یہ وہی ہے. وما وصینا بھی، اور جس کی تاکید ہم نے ابراہیم کو بھی کی تھی، موسیٰ کو بھی کی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام، ان سب انبیاء کو ہم نے کی تھی. یہ وہی شریعت ہے. انبیاء علیہ السلام کی بنیادی اصول تو ایک ہے تمام انبیاء کے، لیکن اس کے علاوہ جو بنیادی احکامات ہیں زندگی گزارنے کے، وہ بھی اللہ نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا کی ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے حلال و حرام متعین کر لے، اپنی مرضی سے جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈسپلن طے کر لے. اپنی مرضی سے کریں گے تو اس میں بڑا نقص، کمزوری اور خرابیاں ہوں گی. اللہ کا جو طے کردہ ہے، جو انسانیت کی ایک پوری تاریخ اور تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور پھر اللہ نے ہمارے لیے اس کو متعین کر دیا ہے، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے. اس کو چھوڑ کر جو اور طریقے کار اختیار کرتے ہیں وہ ناکام ہوں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ نے 2 باتوں کا حکم دیا. ایک تو یہ کہ اس دین کو قائم کرو، اقامت دین کا حکم دیا. ایک بات یہاں بڑی اہم جو اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ انبیاء علیہ السلام یہ محض دعوت اور ارشاد کے لیے نہیں آئے کہ آپ کسی اچھی بات کی صرف واعظ اور نصیحت کر دیں. اس سے تو کسی کی مرضی ہے قبول کرے، کسی کی مرضی ہے نہ قبول کرے، اور اکثریت تو قبول کرنا ہی نہیں چاہتی کیونکہ خواہشات ہوتی ہیں نفوس میں اور اپنے سفلی تقاضے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ان کو چھوڑ پاتے ہیں. جی اصل تو یہ ہے کہ اس کا نظام اور سسٹم قائم کرنا ہے، جس کو اقامت دین کہا جاتا ہے، کہ جو اس کے خلاف جائے تو وہ سزا کا مستحق. انبیاء علیہ السلام نے صرف واعظ و نصیحت ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے اس کے باقاعدہ نظام بنائے، اس کے لیے باقاعدہ حکومتیں تشکیل تھی، اس کے لیے جو اس دین کے خلاف جاتے تھے ان کو سزائیں دی، ان کی سرزنش ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دین مدینہ منورہ میں جو فرمائی ہے، جو ایک ریاست تشکیل دی ہے اس دین کی بنیاد پر کہ وہاں اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو سزا کا مورد ہے،
کوئی چوری کرتا ہے، کسی کا مال غلط لے لیتا ہے غلط طریقے سے، تو وہ سزا کا مستحق ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے وہاں کسی کو، مخالف کو بھی، دشمن کو بھی وہاں بدمعاشی کرنے کی جرت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا کہ اس دین کے خلاف جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کے نظام کو قائم کرو، یہ ہم نے حکم دیا، اور آپس میں فرقوں میں مت بٹ جاؤ، ولا تتفرقوا، فرقہ واریت میں مبتلا ہو جاؤ، تقسیم ہو جاؤ، ایسا نہ کرو۔ اقامت دین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی مقصد اور ہدف تھا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور یہ بات مشرکوں پر جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں بڑی بھاری گزرتی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے دین ہے اس کا نظام قائم ہو معاشروں میں۔ آج ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے جائے کہ ہم دوسرے ممالک میں اقامت دین کرتے، وہاں نظام قائم کرتے، ہمارا حال تو تنزل اور زوال کے اعتبار سے اتنا گر گیا ہے کہ جن ملکوں میں ہمارے اسلاف نے اقامت دین کی تھی، نظام دین قائم کیا تھا، آج وہاں بھی نہیں ہے۔ جی آپ دیکھ لیں اپنے مسلم ممالک جن میں اسلاف نے بڑی قربانیوں کے بعد وہاں دین اسلام کا ایک سسٹم اور نظام قائم کیا تھا، اس کے تحت وہاں ایک نظم و ضبط بنایا تھا، آج وہاں بھی اس بدمعاش غیر مسلم کا نظام چل رہا ہے۔ آپ کے اپنے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں نظام کن کا چل رہا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے دنیا میں۔ دین اسلام کا نظام، اس کا معاشی سسٹم، اس کا سیاسی نظام، اس کے معاشرتی قوانین اور نظم و ضبط وہ نہیں ہے۔ اللہ نے تو یہ اس لیے دین دیا تاکہ اس کو قائم کیا جائے، لیکن آج ہم اس سے انحراف کیے ہوئے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنی طرف یعنی اس دین کے قیام کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، اور وہ اسی رہنمائی دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرے تو اسے وہ ہدایت اور رہنمائی بھی دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس اقامت دین کے نظام اور سسٹم کو قائم کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جن کو اللہ چن لے خود، جو مجتبی ہوتے ہیں، مصطفیٰ ہوتے ہیں، کہ اللہ نے جن کو چن لیا ہے، ان کی صلاحیتیں اس اونچے درجے کی ہوتی ہیں کہ وہ پہلے ہی درجے میں اللہ کے اس دین کے قیام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے، تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت، اور خاص طور پر صدیقین و شہداء کے درجے کے لوگ۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اس درجے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی، وہ کوشش اور جد و جہد کر کے، محنت کر کے وہ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، ان کو منیب کہا جاتا ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں ایک مراد ہوتا ہے، ایک مرید ہوتا ہے۔ مراد تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ خود چن لیتا ہے، خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جی اپنی طرف اس کو کھینچ لیتا ہے۔ اور دوسرا مرید ہوتا ہے جو محنت اور جد و جہد کر کے، ریاضت کے ذریعے سے اپنے نفس کی خواہشات کو کچل کر اللہ تک پہنچتا ہے۔ جی یہ دونوں راستے ہوتے ہیں کامیابی کی طرف لے جانے والے۔ تو یہاں اللہ نے ان دونوں کا تذکرہ کیا، فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اچھا، دنیا میں اکثر جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور یہی سبب بنتے ہیں دین اسلام کے قیام کے نہ ہونے کا، ظاہر ہے جب امت آپس میں بٹ جائے گی، فرقہ واریت میں مبتلا ہو جائے گی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب جیل سے واپس آئے، ان کو انگریز نے گرفتار کر کے سرزمین حجاز سے ہی مالٹا کی جیل میں ان کو قید کر دیا۔ 3 سال کے قریب وہاں انہوں نے بڑی مشقت کے ساتھ قید جھیلی، اور اس کے بعد جب وہاں سے واپس آئے تو حضرت نے جو یہاں ہندوستان پہنچنے کے بعد بیان کیا، اور اس میں جو بات بیان فرمایا کہ میں نے اس عرصے میں بڑا غور کیا کہ آج مسلمان
تنزل کا کیوں شکار ہیں؟ آج زوال میں کیوں چلے گئے؟ غلامی میں کیوں چلے گئے؟ تو دو اس کے سبب میرے سامنے آئے. ان میں سے ایک بڑا سبب جو ہے وہ فرقہ واریت، آپس کے جھگڑے، لڑائیاں، اور دوسرے اللہ کے قرآن سے دوری ہے. تو قرآن بھی یہاں اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ جو فرقہ واریت پیدا ہوئی، جس سے امت تقسیم ہو گئی ہے، اس کے پیچھے، اس تقسیم کے پیچھے کوئی اچھی مصلحت نہیں ہوتی. عموماً یہ جو فرقہ واریت ہوتی ہے، اس کے پیچھے در حقیقت ضد ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، اپنا ایک غلبہ پانا، اپنی طاقت و قوت پیدا کر کے اپنے لیے معاش کو درست کرنا، کوئی اپنے مفادات کو حاصل کرنا، یعنی اس طرح کی اغراض پیچھے ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی صفری اور کمزور درجے کی ہوتی ہے. کوئی ایک اختلاف ہوتا ہے اس کام کو بہتر سے بہتر انداز سے کرنے کے لیے، وہ تو پسندیدہ ہے، لیکن ایک اختلاف ہے محض ضد کی بنیاد پر. حسد ہے تمہیں اور تم نے ایک الگ فرقہ بنا لیا، الگ جماعت بنا لی اس بنیاد پر کہ تاکہ میری ٹانگ اونچی رہے، میری بات مانی جائے، میں اپنی مرضی سے ان کو استعمال کر سکوں. تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. قرآن نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ جو لوگوں میں فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے بعد اس کے کہ ان کے پاس علم صحیح آ چکا، ان کو صحیح بات معلوم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے جو فرقہ بنا لیا، الگ ایک جماعت جتھا بنا لیا ہے، تو بغیم بینہم، محض آپس میں ضد کی بنیاد پر، ہٹ درمی کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، اپنی طاقت منوانا چاہتے. ایسے لوگوں کو تو فوراً سخت سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن اگر اللہ فوراً سزا نہیں دے رہے تو اس کی بھی در حقیقت حکمت ہے، کیونکہ اللہ ہر ایک کو ایک موقع دیتے ہیں، ایک وقت دیتے ہیں کہ اس وقت تک کے لیے اپنے آپ کو سدھارنا ہے تو سدھار لو. اس دنیا میں اللہ نے ہر انسان کو ایک مہلت دے رکھی ہے، ہر جماعت کو مہلت دے رکھی ہے کہ اس وقت مقررہ تک جو کام کرنا ہے، اچھا برا جس طرح بھی کرنا ہے کر لو، کیونکہ یہ دار الامتحان ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تمہارے رب کی طرف سے ایک وقت مقررہ تک کے لیے ان کو مہلت ملنی ہے، تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اب اس کتاب مقدس کے یہ جو لوگ وارث بنے، یعنی اللہ نے یہ کتاب مقدس قرآن مجید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ان مکہ کے مشرکوں کو دی، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو یہ سمجھتے، اختلاف نہ کرتے، ضد بازی میں نہ آتے، اس سے رہنمائی لیتے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ لفی شک منہ مریب، اس کتاب کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں اور انتہائی قلق میں مبتلا ہیں. مریب مقلق، جس کے اندر ایک قلق اور بے چینی پیدا ہو جائے. تو اللہ کی یہ کتاب آئی، بجائے اس سے رہنمائی لینے کے، بڑے عرصے سے یہ گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے آج تک ان کے اندر کوئی ایسا پیغمبر اور نبی نہیں آیا جو ان کی رہنمائی کرتا. یہ مختلف شکوک و شبہات میں تھے، گمراہی میں تھے. اللہ کے فضل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، ابراہیم کی ہی نسل سے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں، تو حضرت ابراہیم کی ہی اولاد میں سے اللہ نے عظیم الشان پیغمبر کو بھیج کر انہیں کتاب دی، رہنمائی دی. بجائے اس سے رہنمائی لینے کے، اس سچے علم کے آنے کے باوجود شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، بے چینی میں مبتلا ہیں، اور خود بھی گمراہی میں مبتلا ہیں اور اوروں کو بھی گمراہی میں ڈال رہے ہیں. ان پر زبردستی کر رہے ہیں کہ تم اسی کفر و شرک اور ظلم و بربریت پر قائم رہو. جو ان کا ساتھ دیتا ہے تو اس پر وہ مطمئن ہے، لیکن کوئی ان سے بغاوت کر کے وہ اپنے اندر جرت اور ہمت پیدا کر کے اس باطل کو چھوڑ کر سچائی کا ساتھ دیتا ہے تو اس کے دشمن بن جاتے ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جو اس کتاب مقدس کے وارث بنائے گئے، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یقیناً یہ اس کے حوالے سے شک میں ہے اور انتہائی قلق میں. تو اللہ نے یہاں ان آیات مبارکہ میں بڑی ہی تفصیل اور عمدگی کے ساتھ اس حقیقت کو سمجھایا ہے کہ اللہ نے انسانیت کی کامیابی کے لیے شریعت نازل کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک، اب یہی شریعتیں در حقیقت انسانیت کے بقا کا ذریعہ ہیں.
دنیا میں بہترین نظام کا سبب ہے، اور جو لوگ ان کو چھوڑ کر آپس کے ضد کی بنیاد پر محض اختلاف اور جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے یقیناً آخرکار ذلت اور رسوائی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔